دا اگلی ڈگلنگ۔ یہ ایک موسم سرما کی دوپہر تھی۔ بطخ تالاب کے پاس ایک درخت کے نیچے انڈے دینے کے لیے بیٹھی تھی، جو بہت خوبصورت جگہ تھی۔ اس نے 5 انڈے دیے۔ اچانک اس نے محسوس کیا اس کے 5 انڈوں میں سے ایک انڈا تھوڑا مختلف ہے۔ وہ تھوڑا پریشان بھی ہوئی، لیکن اس نے اس کے پھوٹنے کا انتظار کیا۔ ایک خوبصورت صبح آخرکار ایک ایک کر کے ایک کے بعد ایک انڈا پھوٹنے لگا۔ بچے بولنے لگے۔ تمام انڈے زندہ ہو گئے تھے۔ انڈوں سے بچے باہر آ گئے تھے اور انڈے سے باہر نکل کے اپنا سر بھی ہلا رہے تھے۔ سب ٹوٹ گئے تھے، صرف ایک کے علاوہ۔ اوہ، کتنے پیارے بچے ہیں میرے، خوبصورت بچے ہیں یہ، لیکن یہ 5ویں انڈے کو کیا ہوا ہے؟ بطخ پریشان تھی۔ یہ آخری انڈا تو بہت طویل وقت لے رہا ہے۔ وہ انڈے پہ دوبارہ بیٹھ گئی اور ساری گرم جوشی دے دی جتنی وہ دے سکتی تھی۔ یہ بچہ بہت خوبصورت ہوگا، ایسا بطخ نے کہا، کیونکہ اس کا انڈا پھوٹنے میں بہت وقت لے رہا ہے۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا کہ ایک خوبصورت صبح جب 5واں انڈا بھی پھوٹا، وہاں سے ایک مختلف قسم کا بدصورت تھا بچہ باہر آیا، جس کا کلر سفید تھا۔ بطخ کا بچہ باقی دوسرے بہن بھائیوں سے مختلف تھا۔ وہ کافی بڑا تھا، بلکہ وہ بدصورت بھی تھا۔ میرے دوسرے بچوں میں تو ایسا کوئی بھی نہیں دکھتا، یہ بچہ تو شاید بدصورت ہے۔ ماں بطخ اس بچے کو دیکھ کے حیران تھی اور بہت دکھی بھی۔ ماں کو امید تھی وہ ایک دن اپنے باقی بہن بھائیوں جیسا ہو جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے اور بطخ کا بچہ بدصورت ہی رہا کہ سبھی بہن بھائی ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے تنگ کرتے اور نہ اس کے ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ بطخ کا بچہ بہت اداس تھا۔ تم بدصورت ہو، باقی بہن بھائیوں میں سے ایک بطخ کے بچے نے کہا۔ یہاں سے بھاگ جاؤ، دوسرا بدصورت بچہ بولا۔ بدصورت شکل والی مخلوق، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے، یہ تیسرا بچہ بولا۔ وہ سب اس پر ہنسے۔ بطخ کا بچہ بہت اداس ہو گیا۔ وہ بدصورت بچہ وہ تالاب کے پاس گیا اور اپنی شکل پانی کے عکس میں غور سے دیکھنا شروع ہو گیا۔ کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، میں بہت بدصورت ہوں۔ بطخ نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور کہیں دور جانے کا فیصلہ کیا کہ جنگل میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ بطخ کا بچہ اکیلا جنگل میں بھٹکتا رہا۔ جلد ہی چاروں طرف برف ہی برف تھی، کیونکہ موسم سرما آ گیا تھا۔ بطخ کا بچہ اداس تھا اور وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ کھانے کے لیے غذا اور رہنے کے لیے کوئی گرم جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ایک بطخ کے خاندان کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی اسے جھڑک دیا۔ تم بہت بدصورت ہو، چھو تمہارے پاس سے چلے جاؤ۔ پھر وہ مرغیوں کے گھر میں گرانے کے لیے گیا۔ پھر وہاں پر اس کو مرغیوں کے بچوں نے اسے چونچ سے مارا اور اسے وہاں سے بھی بھگا دیا۔ وہ راستے میں کتے سے ملا، کو دیکھ کے پھر وہاں سے چلا گیا۔ بطخ کا بچہ اور اداس ہو گیا اور کہنے لگا، میں نہیں جانتا تھا کہ میں اتنا بدصورت ہوں کہ کتا بھی مجھے نہیں کھانا چاہتا۔ بطخ کے بچے نے جنگل میں واپس بھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ ایک کسان سے ملا۔ وہ کسان وہ بطخ کو بچے کو اٹھا کر اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس لے آیا، لیکن وہاں پر رہنے والے ایک بلی نے بھی اسے بہت پریشان کیا۔ تو پھر وہاں سے بھی اس نے جانے کا فیصلہ کیا اور وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ پھر ایک بار موسم گرم آیا، پھر باقی چیزیں ساری ایک دم ہری بھری ہو گئی، لیکن وہ چلتا گیا اور وہ چلتا گیا۔ وہ دوبارہ پانی دیکھ کر بہت خوش تھا۔ وہ اس ندی کے قریب گیا۔ اس نے اس کو راج ہنس کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ اس کو دیکھ کر پیار ٹوٹ گیا۔ سر نیچے کرتے ہی اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو کافی پریشان ہوا۔ وہ اب بدصورت نہیں تھا، وہ ایک خوبصورت راج ہنس میں بدل گیا تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے الگ کیوں دکھتا تھا، کیونکہ یہ ایک راج ہنس ہے اور وہ تو سب بطخیں تھیں۔ اس نے وہ اس خوبصورت راج ہنس سے شادی کر لی تھی جس سے وہ پیار کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہنے لگا۔